خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ گہرے سفر پر بات کرنے والے ہیں، دانتے آلیگرے کے ڈیوائن کامیڈی۔ جی، ایک ایسا شاہکار جو صدیوں سے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ بالکل، اور ہم آج دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کا سفر جہنم سے جنت تک کے کچھ اہم نکات کی روشنی میں اس تخلیق کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی کہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہاں، اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ دانتے کی اپنی جلاوطنی کے وہ ذاتی کرب سے نکلی ہوئی کہانی ہے۔ جی، جو اسے اور بھی زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے دانتے کا ایک تاریک جنگل میں کھو جانا، یعنی سیلوا اوسکورا۔ ہاں، اور یہ صرف کوئی حقیقی جنگل نہیں ہے، یہ علامت ہے زندگی کے بیچ میں آپ کہہ لیں راستہ بھٹک جانے کی، ایک اخلاقی الجھن کی۔ صحیح، اور وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے تین وہ خوفناک جانوروں سے، تیندوا، شیر اور بھیڑیا، جنہیں اکثر نفسانی خواہش، تکبر اور لالچ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تبھی قدیم رومی شاعر ورجل ان کے رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ جی، ورجل، جو عقل اور دانش کی علامت ہیں۔ یہی سے پھر وہ جہنم یعنی انفرنو میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور انفرنو کی ساخت بہت منظم ہے، یہ کوئی بے ترتیب اذیت گاہ نہیں۔ اچھا، کیسی ساخت ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ 9 نیچے کی طرف جاتے ہوئے دائروں پر مشتمل ہے۔ ہر دائرہ ایک خاص گناہ کے لیے ہے۔ تو گناہ کی نوعیت پر سزا منحصر ہے؟ ہاں، لیکن دانتے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ہر گناہ اصل میں محبت کی ہی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے، یا غلط سمت میں لگی ہوئی محبت۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی محبت ہی بنیاد ہے، صحیح یا غلط سمت میں؟ جی، جیسے سب سے نچلے دائرے میں بالکل مرکز میں غدار ہیں، جوڈس، بروٹس۔ دانتے کے نزدیک یہ بدترین گناہ ہے، کیونکہ یہ محبت اور اعتماد کو پوری طرح توڑ دیتا ہے۔ اوہ، تو یہ صرف سزائیں نہیں، یہ ایک اخلاقی پیمانہ ہے۔ اچھا، وہ پہلا دائرہ لمبو، اس کا کیا معاملہ ہے؟ سنا ہے وہاں اذیت نہیں؟ ہاں، لمبو میں وہ نیک لوگ ہیں جو مسیح سے پہلے گزرے یا جنہیں بپتسمہ نہیں ملا تھا، جیسے خود ورجل بھی وہی ہیں۔ تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں جسمانی تکلیف نہیں، لیکن وہ خدا سے ہمیشہ کی جدائی کی ایک اداسی میں رہتے ہیں، یہی ان کی سزا ہے۔ پھر جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں گناہ سنگین ہوتے جاتے ہیں، ہوس، بسیار خوری، لالچ، غضب، پھر بدعت، تشدد، دھوکہ دہی اور آخر میں جیسا کہا غداری۔ اس ساری تاریکی کے بعد سفر یقیناً اوپر کی طرف جاتا ہوگا، پرگیٹوریو؟ جی، اعراف کا پہاڑ۔ یہاں فضا بالکل مختلف ہے، یہاں امید ہے۔ امید؟ جہنم کے بعد؟ ہاں، کیونکہ پرگیٹوریو توبہ کی جگہ ہے۔ روحیں یہاں اپنی مرضی سے آتی ہیں اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، تاکہ جنت جا سکیں۔ یعنی یہ ایک اصلاحی عمل ہے؟ بالکل، یہ ایک اجتماعی کوشش بھی ہے اور بتدریج روحانی ترقی کا مقام ہے۔ یہاں بھی 7 چھتیں ہیں جو 7 کبیرہ گناہوں کی نفی کرتی ہیں، غرور، حسد، غضب وغیرہ، لیکن یہاں کی تکلیف کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ تبدیلی کا مقام ہے، اور یہیں پر ورجل کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے نا؟ جی، پرگیٹوریو کی چوٹی پر، جسے زمینی جنت کہا گیا ہے، ورجل یعنی انسانی عقل دانتے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر کون رہنمائی کرتا ہے؟ پھر آتی ہیں بیٹریس، دانتے کی محبوبہ، جو اب الہی محبت، فضل اور ایمان کی علامت ہے۔ دانتے یہ دکھا رہا ہے کہ جنت تک رسائی کے لیے صرف عقل کافی نہیں، ایمان کی روشنی چاہیے۔ اور بیٹریس کی رہنمائی میں پھر شروع ہوتا ہے پیراڈائزو یعنی جنت کا سفر۔ جی، اور یہ سفر 9 آسمانی کروں سے گزرتا ہے: چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری، زحل، ثوابت ستاروں کا فلک اور 9واں فلک الافلاک۔ اچھا، تو یہ بھی ایک طرح کی درجہ بندی ہے؟ ہاں، ہر کرہ پچھلے سے زیادہ روشن ہے، خدا سے زیادہ قریب ہے۔ وہاں مختلف نیک روحیں ملتی ہیں جو خدا کی صفات کا مظہر ہیں۔ یہ سننے میں ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ صرف مقامات کا سفر نہیں، یہ روشنی، موسیقی اور محبت کا بڑھتا ہوا تجربہ ہے، خدا کے قریب ہونے کا احساس۔ اور اس سفر کا اختتام کہاں ہے؟ اختتام ہوتا ہے ایمپیرین میں،
یہ مادی کائنات سے بھی پرے خالص نور کی جگہ ہے جہاں خدا کا براہ راست نظارہ ہوتا ہے۔ کیا دانتے اسے بیان کر پاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بس روشنی اور محبت کی تشبیہات استعمال کرتا ہے۔ یہ حصہ قرون وسطیٰ کی کونیات اور الہیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے، آزاد مرضی، فضل، انصاف جیسے تصورات۔ تو اگر ہم پورے سفر کو دیکھیں، اس کی تمثیلی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر انسانی روح کا سفر ہے۔ انفرنو میں اپنے غلط فیصلوں کے نتائج کا سامنا، ٹھیک۔ پرگیٹوریو میں خود کو جانچنا، پاکیزگی حاصل کرنا، اور پھر اور پیراڈائزوں میں حتمی سکون اور خدا سے ملاقات کی آرزو اور اس کا حصول۔ وہ تاریک جنگل والی بات، وہ آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے۔ بالکل، یہ زندگی کے وہ لمحے ہیں جب ہم کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ذاتی بحران ہو یا کوئی اخلاقی کشمکش۔ اور یہ بھی تو ہے کہ یہ صرف روحانی کہانی نہیں ہے۔ دانتے نے اپنے دور کی سیاست، فلورنس کے حالات، اپنی جلا وطنی، چرچ پر تنقید، سب کچھ اس میں بن دیا ہے۔ جی ہاں، کمال مہارت سے۔ اور یہ سب عام اطالوی زبان میں لکھا، لاطینی میں نہیں، تاکہ عام لوگ پڑھ سکیں۔ یعنی ذاتی، سیاسی، الہیاتی کئی پڑھتے ہیں اس کی۔ بے شک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیوائن کامیڈی صرف ایک سفر نامہ نہیں، بلکہ یہ انصاف، معنی کی تلاش، محبت اور انسانی روح کے بارے میں بڑے سوالات اٹھاتی ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر کے تاریک جنگلوں کا سامنا کرے، اپنی کمزوریوں کو سمجھے اور تبدیلی کے امکان پر یقین رکھے۔ اور یہ بھی کہ عقل اور ایمان، یعنی ورجل اور بیٹریز، دونوں مل کر ہی ہمیں آگے لے جا سکتے ہیں۔ بالکل، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اسی نقطے کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ عظیم کہانیاں واقعی ہمیں خود شناسی کے راستے دکھاتی ہیں۔